ضنيني أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین، عام طور سے آج کل داڑھی کو بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں. داڑھی رکھنا بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. اپنے لیے تو ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، مگر ائمہ کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ و قراء کے لیے تو بالکل واجب سمجھتے ہیں. وہ عوام جو خود داڑھی نہیں رکھتی، اگر ان سے کہا جائے کہ بے داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے تو شاید وہ بھی یہ کہے کہ نہیں بھائی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یعنی بے داڑھی والے کے پیچھے وہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں جو بے داڑھی ہوتے ہیں. تو گویا کہ سنت کو صرف علماء کے لیے خاص جانتے ہیں. بھائی میرے، یہ سنت سب کے لیے ہے، علماء کے لیے بھی ہے، ائمہ کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، ہر کس و ناکس کے لیے ہے. اور یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. بتائیے تو کوئی ایسے نبی گزرے ہیں جو بغیر داڑھی کے ہوں، بے ریش کے ہوں؟ یا پھر صحابہ کرام میں بتائیے کہ بھائی کوئی ایسے صحابی ہیں جن کو داڑھی نہیں تھی یا نہیں رکھتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے داڑھی رکھی اور ماشاءاللہ اچھی خاصی داڑھی تھی. تو یہ داڑھی تو ماشاءاللہ انبیاء کی شان ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اولیاء کرام، اتقیاء اعظام، جتنے غوث، قطب، ابدال، جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے، سب نے اس سنت پہ عمل کیا اور سب نے اس سنت کو اپنایا. لیکن آج ہم ہیں کہ اس سنت سے نفرت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. خدا کے لیے یہ گویا کہ فطرت اللہ ہے، بھائی اللہ کی فطرت ہے کہ اللہ مرد کو داڑھی دیا ہے اور عورت کو بے ریش بنایا ہے. بے داڑھی ہونا، بے ریش ہونا یہ عورت کی شان ہے، اور داڑھی کے ساتھ ہونا، باریش ہونا یہ مرد کی شان بھی ہے اور مرد کی عظمت بھی ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ سنت نبی ہے. جب سنت نبوی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہزاروں فوائد ہوں گے، ہزاروں منافع ہوں گے، کروڑوں اس میں برکتیں چھپی ہوں گی. اس لیے اس سنت کو اپنانا چاہیے اور اس سنت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. صرف قول سے کام نہیں چلتا ہے، صرف بیان کافی نہیں ہے، قال کافی نہیں ہے. قال بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. قال تو بہت ہوا، گفتار کے غازی تو دنیا میں بہت ہیں. اصل کردار کا غازی بنے آدمی، کردار کے میدان میں آوے، عملی میدان میں آدمی آ کر کے عملی مظاہرہ پیش کرے. اصل تو یہ ہے. انہیں بڑے بڑے شعراء وہ اشعار لکھے، وہ کلام انہوں نے پیش کیا کہ دنیا نے ان کے کلام کو دیکھ کر کے عارف باللہ مان لیا. یہ مرزا قتل دہلوی بڑے اونچے درجے کے شاعر تھے. جو بھی ان کے کلام کو دیکھ لیتا دیوانہ بن جاتا. جو بھی ان کے اشعار کو دیکھتا یہ تصور کرتا کہ کوئی عارف باللہ کا کلام ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، ایسے ہی ہوا کہ ایک ایرانی عالم نے جب مرزا قتل دہلوی کے اشعار کو دیکھا، ان کے کلام کو دیکھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت ہی گویا کہ خدا ترس انسان ہے، بہت ہی درویش صفت انسان ہے. یہ بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. ان کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ عارف باللہ ہے. اور وہ ایران سے چل کر استفادہ کے لیے وہ دہلی آ گئے اور تلاش بسیار کے بعد ان کے محلہ پہنچے، ان کے گھر گئے. لیکن جاتے ہی اور ان کی زیارت کرتے ہی جو ہے وہ ششدر رہ گئے، وہ محو تماشا بن گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ مرزا قتل دہلوی ہیں اور حجام سے
داڑھی مڈا رہے ہیں، اپنے چہرے مبارک پہ آستورہ چلا رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی سنت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ طالب علم تھے، طالب بن کے آئے تھے، تو طالب تو بہرحال طالب ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے۔ انہوں نے برجستہ سوال کیا کہ آغا ریشمی خراشی، جناب آپ مرزا قتیل دہلوی ہیں، آپ کے اشعار اتنے اونچے، آپ کا کلام اتنا بلند و بالا، آپ کے صوفیانہ گویا کہ کلام ہیں، اور آپ کا کام یہ ہے، آپ سنت کو گویا کہ اپنے چہرے سے ہٹا رہے ہیں۔ آپ آغا ریشمی خراشی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ چونکہ مرزا قتیل دہلوی بڑے اونچے شاعر تھے، تصوفانہ انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ بھلے ریشمی خراشم، بھلے ریشمی خراشم، ہاں داڑھی مڈا رہا ہوں، لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ آپ نے تو میرا دل دکھا دیا۔ میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، میں نے ایک جرم کیا ہے کہ میں داڑھی مڈا رہا ہوں، لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ اے مسافر، اے ایران سے چل کر دہلی آنے والے، اے طالب علم، اگر میں مجرم ہوں تو مجھ سے بڑے تم مجرم ہو کہ تم نے میرے دل کو دکھایا ہے اور برجستہ ٹوک کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ چونکہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور اونچے درجے کے عالم تھے، انہوں نے کہا اچھا میں نے آپ کے دل کو دکھایا، آپ کے دل کو تکلیف دی؟ اے مرزا قتیل دہلوی، تم کو پتا ہے تو دل رسول اللہ می خراشی، اگر میں نے تمہارے دل کو دکھ دیا ہے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تم خراش رہے ہو، ان کے دل کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ مرزا قتیل دہلوی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دماغ کے تالا گویا کہ کھل جاتا ہے، اور فوراً جو ہے ان کی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ شعر کہتا ہے ہوا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جان ہم راز کر دی، مرابا جان ہم راز کر دی۔ اے ایرانی بھائی، تم نے میری اصلاح کر دی اور مجھے محبوب حقیقی سے ملا دیا، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ واللہ تم اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے مگر تم نے میری اصلاح کر دی، تم طالب بن کے آئے تھے مگر میرے مطلوب ہو گئے، تم مرید ہونے کے لیے آئے تھے مگر تم میرے پیر ہو گئے۔ اللہ اس کا تم کو بھرپور صلہ دے۔ محترم بزرگ دوستو، ہوتا یہی ہے کہ اللہ کس کے ذریعے سے کس کو ہدایت دے دے۔ ہدایت کا مالک تو بلا شبہ اللہ ہے، مگر تھوڑی سی طلب ہو، سچی طلب ہو، پکی طلب ہو تو اللہ کی طرف سے ہدایت مل ہی جاتی ہے، توفیق مل ہی جاتی ہے۔ مگر توفیق بھی مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت بھی چاہنے سے ملتی ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ ہم اور آپ کو سنتوں پہ چلنے والا بنا دے، سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اپنی زندگیوں میں سنت کو لانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات، ان معروضات پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔